اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے۔ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچک کا رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل آندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پھر پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 سے آیت نمبر 260۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں،
اس سے قبل اللہ نے توحید کے دلائل دیے۔ توحید اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، عبادات میں اکیلا ماننا، اور یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس حق کو نہیں ادا کیا تو اللہ کے یہاں ہمیں پکڑ میں آنا ہے، اللہ سوال کرے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ قبروں کی زندگی میں سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہے؟ توحید کے بارے میں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال توحید کے بارے میں ہے، اور رسولوں کی ساری دعوت اسی بنیاد پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ کے اندر اسی دعوت کو لے کر لوگوں کے درمیان عام کیا، یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجنے لگے تو ان کو کیا کہا تھا؟ بخاری کی روایت میں ہے، یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، معاذ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو۔ اہل کتاب یعنی اللہ نے جنہیں پہلے سے کتاب دی ہے، تورات انجیل جو آسمانی کتابیں ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلی دعوت جس کی طرف تم انہیں بلاؤ گے وہ کیا ہونا چاہیے؟ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اس کے بعد اگر وہ اس کو مانتے ہیں تو ان کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دینا، اس سے پہلے چیز نہیں لاگو ہوگی جب تک توحید درست نہیں ہوگی، اعمال درست نہیں ہوں گے۔ جس کی توحید درست ہے اس کے اعمال درست ہے، یہ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اللہ نے اس کے تعلق سے آیت الکرسی کے اندر پوری تفصیل بیان کی، انتہائی شاندار آیت جس میں توحید کے پورے دلائل کو جمع کر دیا گیا ہے، جو آیتوں کی سردار ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت، اس قدر اسے اہتمام دیا گیا، عزت عطا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، اللہ دلیل کی بنیاد کے پر باتیں پیش کرتا ہے، ماننا ہے مانو اور نہیں ماننا ہے تو تمہیں اپنا نقصان اٹھانا ہوگا۔ اب جو اللہ کی توحید کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اللہ نے ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا، اللہ ولی الذین آمنوا، جو توحید کے راستے پر آ گئے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلا کا انکار کیا، اب یہ اللہ کے دوست بن گئے ہیں۔ یعنی اللہ کی دوستی توحید کی بنیاد پر ملنے والی ہے، بغیر توحید کے اللہ کی دوستی ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ ولایت کے لیے پہلی شرط ہے توحید، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے قابل نہیں ماننا، جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت یعنی ہر وہ چیز جسے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھا جاتا ہے اس کا انکار کرے۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی وہی ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ پہلے اس بات کا انکار کرنا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کے بعد اللہ کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ معبود ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو سیدھا سیدھا بھی کہہ دیتا کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود اللہ ہی ہے، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ جتنے اللہ کے سوا ہیں سب باطل ہیں؟ لا الہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ پہلے انکار کرو اللہ کے سوا جو عبادت کے قابل سمجھے جا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، تو یہ اللہ کے ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کو ظلمات، تاریکیاں، گمراہیاں، ان تمام چیزوں سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ دیکھیے قرآن مجید نے ظلمات یہ جمع استعمال کیا، پلیورل، اور اس کے مقابلے میں نور واحد ہے، سنگیولر ہے، یعنی توحید کا راستہ ایک ہے اور اس کے مقابلے میں جو گمراہیاں ہیں اور جو غلط اور باطل کے راستے ہیں یہ بے شمار بہت سارے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے ظلمات استعمال کیا جمع، اور توحید کے راستے کے لیے نور اکیلا استعمال کیا، واحد استعمال کیا۔ اس کے بالمقابل جو لوگ کفر کرنے والے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ صاف کہہ رہا ہے اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست و طاغوت ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ عبادت کے قابل سمجھی جا رہی ہے طاغوت اسے کہا جاتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ انہیں توحید سے ہٹا کر گمراہیوں کے راستے کے پر بھٹکاتے ہیں، یہ جہنمی ہے
اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن کے اندر بڑی پیاری حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب جس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف منسوب کرے کہ اللہ ایسا بیان کر رہا ہے، اس میں بھی وہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال، اللہ ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، توحید کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ ایسے کے تعلق سے کہتا ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی اختیار کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یعنی بندہ جب اللہ کے لیے لوگوں سے دشمنی کرے گا، اختلافات کرے گا، تو اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ توحید کے تعلق سے کتنا پیارا شعر ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ محشر میں خدا یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے لڑ رہے ہیں، اپنی قوم سے، رشتہ داروں سے، کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، یا تو کاروباری معاملات کے لیے، یا وطن کے لیے، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں اپنے سگے چچا، چاہے ابو طالب ہو، ابو لہب ہو، جو بھی ہو، اور اپنے قریبی رشتہ دار، کس لیے لڑ رہے تھے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی نظروں کا تارا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق مانا جاتا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے ہی اپنے دعوت توحید پیش کی، یہ سارے کے سارے جو آپ کے چہیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، آپ کو بہت پسند کرتے تھے، یہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، آپ نے سب کی دشمنی مول لی۔ تو یہ معاملہ ہی ایسا ہے، جو اللہ کے لیے لوگوں سے دشمنی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کہہ رہا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اپنے اس ولی کے لیے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اب یہ بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے قریبی، یعنی اللہ کا قریبی۔ اب قریبی کیسے بنے گا؟ ایسے اعمال کا کرنے والا جو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس عمل کا جو جنت کے قریب کرنے والا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، اور ہر اس عمل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو یہ قریب کرنے والا عمل در اصل ولایت اسی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ولایت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا رہا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، اللہ کہتا ہے کہ بندہ جس چیز کو اپنا کر میرے قریب ہونا چاہتا ہے، احب الی مما افترضت علیہ، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ ہے جو میں نے بندے کے پر فرض کیا ہے۔ فرائض، فرض نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، اللہ نے اگر صاحب مال بنایا ہے، حج ادا کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا ہے، تو یہ فرائض ہیں۔ اللہ سب سے پہلے بندے سے محبت جن بنیادوں پر کرتا ہے وہ فرائض کے پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فرائض چھوڑ دیں، پہلا ہے کہ آپ فرضوں کے پر عمل کیجئے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ فرضوں کے علاوہ نفلوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ آپ نے نماز ادا کی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت ہے، اس کے پہلے کوشش کیجئے 2 رکعت کی، اور زیادہ کوشش کیجئے 4 رکعت کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد 2 رکعت آپ مزید ادا کیجئے فرض نماز کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن و رات کے اندر سنت مؤکدہ 10 یا 12 رکعت بتائی کہ جو ان کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کرتا ہے۔
یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ فرض کے بعد ہے، یہ نہیں کہ آپ فرض نہیں ادا کریں، نفلوں کے پر دھیان دیں، پہلے فرض ہے اس کے بعد نفل ہے۔ تو بندہ نفلوں کا اہتمام کرتا ہے، حتی احب، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے فرض کے ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فرض ادا کر لیا نکل گئے باہر، نہیں، بلکہ فرض کے ساتھ ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب یہاں نفلوں کا مطلب ہوتا ہے زائد، یعنی جو فرض کے علاوہ ہے وہ نفل ہے۔ اب نفل میں سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ نفل میں ہی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ نفل ہیں، نہیں، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب نفل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا کہا؟ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ تم تہجد کی نماز ادا کرتے رہو جو تمہارے لیے نفل ہے، زائد ہے، یعنی فرض کے علاوہ ہے۔ تو فرضوں کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں یہ سب نفل ہیں۔ اب نفلوں میں سنت مؤکدہ بھی آتی ہے، یعنی جس کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ جس کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے، جیسا کہ عصر کی نماز کے پہلے 4 رکعت ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں کی۔ اگر کوئی پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن تاکید نہیں ہے، لیکن وقت مل جائے تو پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز مغرب کے پہلے اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ بخاری کی روایت، الا صلوا قبل المغرب، الا صلوا قبل المغرب، کہ سنو مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمن شاء، جو شخص پڑھنا چاہے، یعنی ہماری مشیت ہماری چاہت کے تابع کر دیا۔ لیکن اصحاب کرام کا عمل یہ تھا کہ مؤذن جیسے ہی اذان دیتا تھا مغرب کی، فوری طور کے پر یہ کسی ستون یا کسی دیوار کے پیچھے لگ کر نماز ادا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ نفل کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ چلو فرضوں کے علاوہ ہے توجہ نہ دی جائے، نہیں، بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ فرض کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے سنت مؤکدہ ہو غیر مؤکدہ ہو تمام نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ ترمذی کی روایت میں ہے، بندے کے عبادات کے معاملات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جب اس کے فرائض کو پیش کیا جائے گا، اگر فرضوں کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ دیکھے گا کہ میرے بندے کے نفل کو دیکھا جائے، نفلوں کے معاملات کیا ہیں، کتنا اس نے نفل ادا کیا ہے، تو فرضوں کی کوتاہیوں کو نفل و نمازوں کے ذریعے پورا کیا جائے گا، بھرپائی کی جائے گی۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد واقعتاً کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا ویسا ہی ہم نے پڑھا؟ قرآن مجید ہر نمازی کو کامیاب نہیں کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کیا، یعنی مکمل توجہ اور دل لگا کر اللہ کی عبادت کی۔ اب بتائیے کہ اللہ نے جو کامیابی کا معیار رکھا ہے اس میں اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی، جیسے دل لگانا چاہیے تھا نہیں لگا پائے، نماز میں ہماری توجہ بھٹک گئی، دل کی وہ کیفیت نہیں تھی جیسا اللہ نے مطالبہ کیا، تو یہ ساری بھرپائی کہاں سے ہوگی؟ نفلوں سے ہونے والی ہے۔ لہذا نفلوں کا بھی اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے تاکہ فرض نمازوں کی کوتاہیوں کے لیے ہمارے پاس نفل نمازوں کا اسٹاک رہے اور یہ ہمیں اللہ کے یہاں پر کسی بھی قسم کی گرفت سے بچا سکے۔ تو یہ بندہ نفلوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اور فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی بارے میں مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے کسی شر سے، فتنے سے، دشمن سے، تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔
ابھی اس حدیث کے بارے میں جیسا کہ گمراہ صوفیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بننے کے بعد، ولی بن جانے کے بعد بندہ اللہ ہمیں سما جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، آگے کے جملے میں ہی وضاحت ہے کہ اگر یہ بندہ اللہ میں بالفرض و نعوذ باللہ سما گیا تو اللہ میں سمانے کے بعد اسے مدد کی ضرورت کہاں ہے؟ اسے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت کہاں ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، اور وہ پناہ طلب کرتا ہے تو پناہ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ میں نہیں سماتا ہے، وہ اللہ سے الگ ہی رہتا ہے، تبھی اسے مانگنے کی اور دشمنوں سے، فتنوں سے، ڈر اور خوف سے پناہ طلب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ مانگتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہی چیز پکڑتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اسی جگہ جاتا ہے جہاں اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ یہاں پر جائے، اور وہی چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات جیسا کہ کہی جاتی ہے نا عام طور سے، چاہے ہم عام معاملات کی بات کیجئے، الیکشن انتخابات کی بات کیجئے، ہم اپنے نیتا کو کیا کہتے ہیں؟ آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ساتھ کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ گھر میں سو رہے ہیں؟ نہیں، یہاں ساتھ کا مطلب تائید ہے۔ آپ کو جہاں ضرورت پڑے گی ہم کام کے لیے، آپ کی تائید کے لیے، مدد کے لیے تیار رہیں گے۔ تو ایسے ہی یہاں پر اس کا مفہوم وہی ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ اس کا ہاتھ بن جانے کا مطلب اللہ اس کا ہاتھ بن گیا، حقیقت میں یہ مجازی کنایے کی زبان ہے جو بیان کی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بننا، اللہ کا قریبی بننا اس کا ذریعہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں جو بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ہی روایت کرتے ہیں کہ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، بندہ اگر ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، اور اگر وہ ایک ذرا یہاں سے لے کر یہاں تک کا حصہ جو ہوتا ہے عربی زبان میں ذرا کہا جاتا ہے اس حصے کو، یعنی ایک ہاتھ، تو اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تقربت منہ باعًا، تو میں پورا ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ انگلی سے لے کر کاندھے تک کا جو حصہ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو با کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے میں دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کی، اگر وہ نیک عمل کی طرف رغبت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جوابی کارروائی ہے کہ بندے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں دنیا کے اندر ایک عام چیز پائی جاتی ہے، اگر ہمارا بچہ زمین کے پر لیٹا ہوا ہے تو ہم اس کی طرف دوڑ کے نہیں جاتے، لیکن اگر وہی بچہ اٹھتا ہے، 2 قدم چلنے کی کوشش کرتا ہے، گر جاتا ہے تو ماں اور باپ دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے 1-2 قدم چلنے کی کوشش کی، اس کے بعد گر گیا تو دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بیٹھا رہے گا، اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، تو ماں اور باپ اس کی طرف بھاگتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ کس کی طرف جاتے ہیں؟ جو کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ اگر کوشش کرتا ہے تو میں اس کے لیے راہیں کھولتا ہوں، نیکی کے راستے۔ اللہ کا اصول ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ میری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہاں لوگوں کو درس قرآن کو میں جوڑنے کے لیے، پروگراموں میں جوڑنے کے لیے، خطبات میں جوڑنے کے لیے۔ کبھی بھی ایک بات یاد رکھیے گا، محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے۔ اگر بندہ آیا تب بھی آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، نہیں آیا تب بھی رائے گا نہیں جائے گی، اللہ اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ ناکام ہو، ناکامی کامیابی الگ چیز ہے، لیکن یہ شریعت کا اصول ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی، محنت کبھی رائے گا نہیں ہوگی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، لہذا محنت کرنے سے کبھی چوکنا نہیں چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی تھی، ابھی تو ہمارے ہاں سال بھر ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی تھی۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 40 لوگ۔ یہاں ہم ہفتے میں 1 مرتبہ محنت کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام دن رات لگے ہوئے تھے۔
ایسا نہیں کہ ہفتے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا اہتمام، ہفتہ بھر مسلسل 950 سال تک رات میں محنت کر رہے ہیں، دن میں محنت کر رہے ہیں، جہاں ممکن ہو سکا وہاں جا کر ان کو اللہ کا دین سمجھانے کی کوشش کی۔ اور ایک نبی سے بہتر کون اللہ کا دین سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے؟ اور ایک نبی کی طلب اور اس کے اندر لگن جستجو کتنی ہوتی ہے یہ ہم اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے بیان کیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے محنت کرنے میں، اللہ کی طرف بلانے میں، دعوت دینے میں اپنی جان جو کم میں ڈال دیں گے۔ اتنی محنت، اتنی سراہنا قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعوت کا جو راستہ ہے یہ بڑا کٹھن اور دشوار ہے، لیکن اپنے ذہن و دماغ کے اندر بات بٹھا کر رکھیے، محنت کبھی رائے گا نہیں جائے گی، چاہے افراد جڑے یا نہ جڑے۔ اللہ نے محنت کے تعلق سے صاف کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان نے جو بھی محنت کی ہے اس کا نتیجہ، اس کا پھل اس کو ملے گا۔ تو جب اللہ کا وعدہ ہے تو ہم تھکتے کیوں ہیں؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا بندہ اگر میری طرف چلتے ہوئے آئے گا میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آؤں گا۔ ہم اگر دین کے لیے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے، درس میں لانے کے لیے، پروگرام میں لانے کے لیے، خطبات کے لیے یا مسجد سے وابستہ کرنے کے لیے محنت کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف دوڑتے ہوئے آئے گا۔ یعنی ہم جتنی کوشش کریں گے اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمتیں ہمیں ملے گی، اللہ کی طرف سے جوابی طور کے پر رحمتیں ملنے والی ہیں۔ تو ہمیں کبھی اس بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو طالب اپنے چچا پر زندگی کی آخری سانس تک محنت کی تھی۔ یہ راستہ بڑا دشوار ہے، ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو ہمیشہ بٹھائے رکھنا چاہیے۔ اب قرآن مجید ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے جو کفار ہے ان کے مددگار کون لوگ ہیں؟ طاغوت، جو اللہ کے علاوہ ہیں، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، تو یہ سارے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اور انہیں توحید سے ہٹا کر ظلمات یعنی گمراہیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار، جہنمی بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے 3 اہم واقعات کا تذکرہ ہے۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے، دوسرا واقعہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرت عزیر کا ہے، اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ اسلام کا انتہائی اہم مدعا ہے، بلکہ انسانی زندگی کے اندر خیر و برکت توحید کے بعد اسی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہماری اچھائیوں کا سرچشمہ ہے۔ انسان کے اگر مرنے کے بعد پیدا ہونے، اللہ کو جواب دہ ہونے کا احساس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کے بہت سارے معاملات خراب ہیں۔ اس کو ڈر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ایک فقیر تھا، بڑی پیاری بات کہتا تھا، چادر کا دینے والا تجھ سے حساب لے گا، چادر تو پھٹ چکی ہے تو کیا حساب دے گا۔ تو اللہ نے سال بھر، 2 سال یا زندگی کے جتنے ایام ہم کو عطا کیے، 60 70 80 سال 100 سال، یہ چادر ہے جو اللہ نے ہم کو عنایت کی ہے۔ اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا، میں نے تجھے اتنی زندگی دی تھی، اتنے مواقع دیے تھے، اس قدر نعمتوں سے نوازا، صحت دی، عافیت دی، رشتہ دار دیے، دوست و احباب دیے، اچھا ماحول دیا، اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ چادر کا دینے والا تجھ سے حساب لے گا۔ اللہ ہم سے حساب لے گا، سوچئے کہ ہم اس حساب کے لیے کتنے تیار ہیں۔ تو یہاں انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے 5 واقعہ بیان کیا۔ ایک تو وہی سورہ بقرہ کا جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قتل ہوتا ہے، وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر موت آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تم سے باتیں کرتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ نے ہم کلامی کی، وہ اتنے شریر اور نالائق تھے، کہا کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے 70 کے 70 لوگوں کو جگہ کے پر موت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ 2 واقعہ۔ تیسرا واقعہ پیچھے ہی گزرا ہے، جب بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ بستی چھوڑ کر
ताउन के डर से भाग रहे थे, अल्लाह ने सारे लोगों को मौत की नींद सुला दिया। और जब उनके नबी ने मुतालबा किया, दुआ की, अल्लाह ने दोबारा उनको ज़िंदगी अता की। और मज़ीद दो वाक़यात अभी यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो नमरूद के दरबार में गए, इनसे मुकाबला था। वक्त का बादशाह था, अल्लाह ने हुकूमत अता की थी, इख्तियारात थे, और उसी बुनियाद के पर उसे बड़ा तकब्बुर आ गया था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, तो वो क्या कहने लगा, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने जिसको मुल्क हुकूमत अता की थी। हज़रत इब्राहीम ने कहा, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, जिंदा करता है, मारता है। अब जाहिल था या जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। कहा कि मैं भी ज़िंदगी और मौत देने वाला हूँ। एक शख्स को बुलाया जिसके पर मौत का मुकदमा चल रहा था, मौत की सज़ा देना था, छोड़ दिया। और एक बेकसूर इंसान को लाया, कहा कि इसको मार दो। कहा कि देखो मैं भी ज़िंदगी और मौत का मालूम हूँ, जिसको चाहो मौत दे दूँ, जिसको चाहो ज़िंदगी दे दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलझे नहीं, जाहिलों से उलझना नहीं चाहिए, या अगर सामने वाला उलझाने की कोशिश करे, उलझना नहीं चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दूसरी दलील पेश की। कहा कि ठीक है, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में ले जाकर डुबोता है। अगर तू रब है और अपने आप को रब होने का दावा करता है, तो एक काम कर, सूरज को मगरिब से निकाल, मशरिक में डुबा दे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, वो हक्का बक्का रह गया, जवाब ही नहीं बन पड़ा। अब लोग ये सोच सकते हैं, नमरूद को ये कह देना चाहिए था कि हाँ मैं ही सूरज को मशरिक से निकालता हूँ, मगरिब में डुबोता हूँ, वो और फंस जाता। कहा कि जब तू ये कर रहा है, मशरिक से निकाल कर मगरिब में तू ही डुबो रहा है, तो तेरे लिए तो और आसान है ना कि आसानी के साथ उसे मगरिब से निकाल, मगरिब और मशरिक में डुबो दे। तो ये तौहीद के दलाइल हैं, जाहिलों से उलझना नहीं चाहिए। अगर वो हमारी एक दलील को नज़रअंदाज करे या उसमें उलझाने की कोशिश करे, दूसरी दलील पेश करना चाहिए, उससे बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि सामने वाला कट हुज्जती से बाज आ सके। अब इसके बाद जो वाक़या बयान किया जा रहा है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रिया, के उस आदमी के ताल्लुक़ से जो एक बस्ती के पास से गुज़र रहा था। मुफस्सिरीन ने बयान किया है ये बस्ती बैतुल मुक़द्दस की थी। बुख्त नस्र को अल्लाह ने यहूदियों के पर मुसल्लत कर दिया था और उसने उनकी ईंट से ईंट बजा दी, पूरे बैतुल मुक़द्दस को खंडरात के अंदर तब्दील कर दिया था। और बकिया जो लोग बचे हुए थे, इन लोगों को बाबिल, इराक का एक शहर है, बहुत पुराना शहर था, जैसा कि सूरह बकरा के अंदर भी उसका तज़किरा पीछे गुजर चुका है। बिबाबिला हारूत और मारूत, अल्लाह ने बाबिल शहर में हारूत और मारूत फरिश्तों को बतौर आजमाइश के भेजा था, बहुत पुराना शहर है। वहाँ ले जाकर इनको कैदी बना लिया। इन्हीं कैदियों में हज़रत उज़ैर भी थे। बाद में फिर अल्लाह ने गलबा दिया, इन्हें आज़ाद कराया गया और ये आज़ाद होकर हज़रत उज़ैर जब बैतुल मुक़द्दस के पास से गुज़र रहे थे, सोचिए कि वो शहर जिसे उन्होंने बचपन के अंदर देखा था, बड़ा बारौनक था, आबाद शहर था, उसके बाद जब ये जवानी की उम्र में वहाँ से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। कितना अफसोसनाक मंजरनामा होगा। आपके सामने आपका शहर यौला है, आप देख रहे हैं कि इसकी बाजार, इसकी रौनकें अपनी जगह पर है। अचानक कोई दुश्मन आए, इसे तहस नहस करके रख दे और चंद लोगों को कैदी बनाकर लेकर जाए, उसके बाद 10-12 साल के बाद उन्हें आज़ाद करे या वो आज़ाद हो जाए किसी तरीके से, दोबारा जब यहाँ से गुजरे और देखें कि पूरा शहर जो कि एक वक्त तो बड़ा आबाद था और बाज़ार में रौनकें थी, हर जगह के पर चहल पहल थी, ये सारी चीज़ें मिट चुकी हैं, कितना अजीब लगेगा। अजीब क्या बात कहिए, कोरोना के पीरियड में आपने खुद देखा होगा, आपका अपना शहर, आपकी क्या बात कीजिए, दुनिया के करीब करीब हर जगह ऐसा ही था। ये वीरानगी इंसान को हैरान करके रख दी थी कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं, रोड के पर निकल रहे हैं, दुकानें बंद हैं, रास्तों के पर चलने वाला कोई नहीं है, इंसान हैरान हो जाता है। अब ये बस्ती अगर उजड़ चुकी है, ना रहने वाले लोग मौजूद हैं, ना वहाँ पर बस्तियाँ हैं, बल्कि उसे खंडरात के अंदर तब्दील कर दिया गया है, वो मंजरनामा कितना अफसोसनाक होगा। हज़रत हुसैन ने उसी चीज़ को देखा और कहा, अन्ना युही हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, कि अल्लाह
اس بستی کو کھنڈرات میں تبدیل ہونے کے بعد کیسے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال۔ اس کے بعد ثم بعث، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے بعد سوال کیا کم لبثت، کتنا سوئے تھے، یہاں کتنی دیر تک ٹھہرے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کوئی ایک حصہ۔ انسان کتنا سوئے گا؟ دن بھر تو سو سکتا ہے بہت زیادہ سے زیادہ، یا دن کا کوئی ایک حصہ، آدھا دن سوئے گا، پون دن سوئے گا، اس کے بعد تو بیدار ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، بل لبثت مئۃ عام، 100 سال کے لیے تمہیں سلا دیا گیا تھا۔ تمہارا کھانا دیکھو، تمہارا کھچر دیکھو، سب کے سب ہڈی کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ اللہ نے ان کے جسموں کو صحیح سالم رکھا، بقیہ ان کا کھانا جو ساتھ میں لے کر آئے تھے، جس کھچر کے پر سوار تھے، اللہ نے اسے ڈھانچے کے اندر تبدیل کر دیا 100 سال کے اندر۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو وانظر الی العظام کیف ننشزها، ہڈیوں کو دیکھو کیسے ہم اس کے پر گوشت چڑھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور اس کے پر گوشت چڑھا کر اس کو زندہ کر دیں گے۔ اللہ نے جب کیا، حضرت حسین نے کہا کہ اللہ، میں اس بات کے پر یقین رکھتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد آگے جو مثال دی جا رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم نے سوال کیا کیف تحیی الموتیٰ، اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ معاملہ شک کا نہیں ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بابراہیم بالشک، ہم ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں جو یہ تھا زیادہ شک کرنے کے حقدار تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے شک کیا تھا، انہوں نے تو صاف کہا تھا اللہ میں شک نہیں کر رہا ہوں بلکہ یقین کرنا چاہتا ہوں، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے شک نہیں کیا تھا، ایک نبی شک کر ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ یقین کے جس مقام کے پر فائز ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا وہاں پر۔ انہوں نے کیا کہا جب اللہ نے سوال کیا کہ اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں ہماری قدرت کاملہ کے پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، بالکل یقین ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ علم کے 3 مدارج ہوتے ہیں، 3 مدارج ہوتے ہیں، اور وہاں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے یہ علم کا آخری حصہ ہے جسے اپنی نظروں سے دیکھ لیا جائے، جس کی بنیاد کے پر انسان کو علم الیقین آتا ہے، یقین ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس نے نظروں سے دیکھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی کہے نہیں میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، میں چشمدید گواہ ہوں، ایسا ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے جنات یہ سب کچھ ہوتے نہیں ہے، کوئی کسی کے پر آتا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جب اپنی نظروں سے دیکھتا ہے کہ کسی کے پر جنات حاوی ہوتا ہے اور وہ زبان کے اندر باتیں کرتا ہے، وہ باتیں بیان کرنے لگتا ہے جو اس کے علم میں نہیں ہوتی ہے، یا وہ زبان استعمال کرنے لگتا ہے جو وہ جانتا نہیں ہے، تو پھر اسے یقین ہوتا ہے کہ ہاں نہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ علم الیقین ہے، دیکھ لینے کے بعد یقین کرنا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، اور اس میں شبہ کا کوئی اندیشہ ہی نہیں رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم وہی چاہتے تھے کہ میں نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ اور جنت اور جہنم، کیا اس کے بارے کے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان و یقین نہیں تھا؟ یقین تھا۔ اس کے بعد بھی اللہ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پختگی کے ساتھ جنت اور جہنم کے بارے میں بولیں گے، دیکھنے کے بعد اس میں یقیناً اثر پیدا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ہم یہاں ویڈیو کی شکل میں، فوٹو کی شکل میں کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، مسجد نبی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ویڈیو دیکھا، فوٹوگرافی دیکھی، لیکن ایک بندہ ڈائریکٹ وہاں پر جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، مسجد نبی کا اپنی نظروں سے مشاہدہ کرتا ہے، تو کیا ویڈیو دیکھنے والا اور اپنی نظروں سے مشاہدہ کرنے والا دونوں کے بولنے میں وہی انداز ہوگا؟ نہیں، بہت بڑا فرق ہوگا، اس لیے کہ اس نے نظروں سے دیکھا ہے اور جس قربت کے ساتھ دیکھا ہے، ویڈیو کے دیکھنے والے کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔
تو یہی معاملہ انبیاء کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت و جہنم اور کائنات کی بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے. ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیتیں، اللہ کیسے اس پر حکومت کر رہا ہے، کتنی بڑی پراپرٹیز ہیں. تو اس کی بنیاد کے پر ان کا ایمان و یقین ایسے معیار کے پر ہوتا ہے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. بلکہ صحیح ابن حبان کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں معراج میں گیا تو اللہ نے حملۃ العرش میں سے ایک فرشتے کے ساتھ مجھے بات چیت کرنے کی اجازت دی. تو میں نے اس سے باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی کان کی لو سے لے کر کاندھے کے درمیان تک کی دوری، کان کی لو سے کاندھے کے درمیان کتنی دوری ہے؟ چند انچ کا فاصلہ ہوتا ہے انسان کا. کہا اتنی مسافت تھی کہ 700 سال لگ جائیں گے اتنی مسافت کو طے کرنے کے لیے. اللہ نے اتنا جسیم اور اتنا بڑا فرشتہ بنایا ہے، اور یہ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے حملۃ العرش فرشتے. اب بتائیے کہ یہ بات ہم نے سنی، ہمارا یقین ہے ایسا ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے کیا اس معیار کو ہم پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. وہ یقین کا اعلیٰ ترین معیار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی اطمینان، اسی یقین کا مطالبہ کیا. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد پہاڑ کے پر مختلف سمتوں میں انہیں رکھ دو، ہر کسی کا الگ الگ تھوڑا تھوڑا رکھ دو. ثم ادعوہن، اس کے بعد ایک ایک پرندے کو آواز دے کر بلاؤ. یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. یعنی الگ الگ جگہ سے گوشت آئیں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے. جمع ہونے کے بعد وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہوگا، تمہارے پاس آئے گا. اور جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کے پر یقین کر لیا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو اللہ کہہ رہا ہے جان لو اللہ عزیز یعنی غلبے والا، حکیم یعنی حکمت والا ہے. تو یہ اللہ کے عزیز اور حکیم ہونے کی دلیل ہے. اس کے بعد اب جو باتیں آنے والی ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہ صدقات و خیرات سے متعلق ہے، اور وہ بہت اہم باب بھی ہے. اس سے جڑے ہوئے بہت اہم مدعے بھی ہیں جو اس کے اندر انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بیان کیے جائیں گے. آخرت کے اس منظرنامے کو پیش کرنے کے بعد اللہ نے صدقات و خیرات کا تذکرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آخرت کے پر جتنا پختہ یقین ہوگا اس قدر ہم سخی اور فیاض بنیں گے، اللہ کی راہ میں دینے والے. صحابہ کو دیکھیے، کچھ نہیں رہتا تھا. ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، رات بھر ایک یہودیاں محنت کی، جو ملا آدھا نبی کو لا کر دے دیا، آدھا اپنے گھر میں رکھا. جو ملتا تھا خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج ہمارے ہاں جو سخاوت اور فیاضی یا صدقہ و خیرات کے باب میں کوتاہی پائی جاتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت کے پر ویسا ایمان و یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اس ایمان کی کمی کا نتیجہ مال کی محبت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. انشاءاللہ جو تفصیلی بیان ہوگا آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آخرت کے پر جیسا ایمان و یقین ہونا چاہیے ویسا ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بنیاد کے پر جو اچھائیاں خیر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ ساری اچھائیاں اور خوبیاں اللہ ہمارے کردار و عمل کے اندر پیدا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.